بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلع وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. معزز شرکائے اجلاس، پردہ نشین، خواتین اسلام، آج بہت مسرت اور بہت خوشی کا موقع ہے کہ آج سے 23 دن قبل سیرت کے دروس کا مبارک سلسلہ جو ہم نے شروع کیا تھا، بحمد اللہ ثم بحمد اللہ، آج وہ بڑی کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے. اور مدنی زندگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے جو گوشے باقی رہ گئے ہیں، جن کا تذکرہ آج کے درس میں ہونا ہے، وہ دو باتیں جیسا کہ کل ہم نے آپ کے سامنے بتائی تھیں. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج، اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تفصیلات. حضرات، کل ہم نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مکہ فتح کیا، فتح مکہ کے بعد جزیرہ عرب میں کس طرح اسلام کا بول بالا ہوا، اور کس طرح جزیرہ عرب کے کونے کونے سے مختلف وفود پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر رہے تھے. حضرات، اسلام کے غالب آنے کے بعد اب بس ایک حکم رہ گیا تھا جس پر عمل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باقی تھا، اور وہ تھا فریضہ حج. پیارے نبی نے حج سن 10 ہجری میں کیا، یعنی اپنی وفات سے بس 2-2.5 مہینہ قبل.
اپنی وفات سے 3 مہینہ قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حج کیا۔ حج کرنے میں جو تاخیر ہوئی اس کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ حج میں بہت ساری غلطیاں ہوا کرتی تھیں۔ جیسے ہم بتا چکے حج کی عبادت اسلام سے پہلے بھی ہو رہی تھی۔ عرب کے لوگ کافر رہتے ہوئے بھی حج کرتے تھے، مشرک رہتے ہوئے بھی حج کرتے تھے، تو وہ حج میں بہت ساری غلطیاں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان غلطیوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ عرب کے لوگ برہنہ حج کرتے تھے، ننگے ہو کر طواف کرتے تھے بیت اللہ کا، اور فلسفہ یہ تھا کہ جو کپڑے پہن کر صبح و شام ہم گناہ کرتے ہیں وہ کپڑے پہن کر ہم اللہ کے گھر پہ حاضری نہیں دیں گے۔ جس طرح ماں کے پیٹ سے ہم آئے اسی طرح مادر ذات برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کریں گے، تاکہ کوئی لباس کوئی کپڑا جس کو پہن کر ہم نے گناہ کیا ہو وہ ہمارے بدن پہ نہ ہو۔ ایک غلطی یہ ہوتی تھی۔ کفار تلبیہ کہتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک الا شریک هو لک تملک هو ما ملک۔ تلبیہ کرتے ہوئے کہتے کہ پروردگار حاضر ہیں تیرے دربار پر، تیرا کوئی شریک نہیں، ہاں بس ایک کو ہم تیرے ساتھ شریک کرتے ہیں، ایک خدا ہے جسے ہم تیرے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ ہر قبیلے کا ایک بت ہوتا تھا، تو ہر قبیلے والا اللہ شریک کہہ کر اپنے بت کا استثناء کرتا تھا، کہتا کہ پروردگارہ تیرے ساتھ کوئی لائق عبادت نہیں، بس ایک ہمارا جو بت ہمارے قبیلے کا ہے تیرے ساتھ بس اس کو شریک کرتے ہیں ہم۔ بہت ساری غلطیاں ہوتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ سن 9 ہجری میں پیارے نبی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر الحجاج بنا کے بھیجا، اور ابو بکر کو حکم دے دیا کہ حج میں اعلان کر دو کہ آئندہ سال سے کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، کوئی کافر حج نہیں کرے گا، کوئی برہنہ اور ننگا شخص بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ اس طرح سن 9 ہجری میں حج میں جو غلطیاں ہوتی تھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جا کر اعلان کر دیا، اور اس طرح حج جب ان غلطیوں سے پاک ہو گیا تو سن 10 ہجری میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا یہ 5واں فریضہ، اسلام کا یہ 5واں رکن ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ کے ساتھ اس حج میں دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے مسلمانوں کی تعداد، دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے صحابہ کی تعداد 1,24,000 تھی۔ اور حضرات یہ بھی عجیب مناسبت ہے کہ پیارے نبی کے ساتھ حج میں آپ کے جو صحابہ تھے ان کی تعداد 1,24,000 ہے، اور ابن حبان کے مطابق اللہ نے اس دنیا میں اپنے جتنے پیغمبر اور رسول بھیجے ان کی تعداد بھی 1,24,000 ہے۔ ہاں کیا عجیب مناسبت ہے، اس دنیا میں جتنے پیغمبر انبیاء اور رسول آئے، ابن حبان کی روایت کے مطابق جسے علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے، 1,24,000 تمام آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اور حجۃ الوداع میں آپ کے صحابہ کی تعداد بھی، آپ کے سامنے موجود جو مجمع تھا اس کی تعداد بھی 1,24,000۔ گویا یہ اس بات کی دلیل، یہ اس بات کی علامت، یہ 1,24,000 کا مجموعہ، یہ 1,24,000 کی تعداد میں جو صحابہ جمع ہیں یہ اس پیغام کے حامل ہیں، اس دین کے داعی ہیں، اس توحید کے علم بردار ہیں، جس پیغام جس دین اور جس توحید کی دعوت کے 1,24,000 انبیاء اور رسول نے دی ہے۔ 1,24,000 کا یہ مجمع 1,24,000 رسولوں اور پیغمبروں کے پیغام کا امین ہے، داعی ہے، مبلغ ہے، مناد ہے۔ حضرات میں حج کی زیادہ تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً حج کر دکھایا، اور آپ صحابہ سے کہے جا رہے تھے خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے اپنے حج کے ارکان سیکھ لو، مجھ سے اپنے حج کے ارکان سیکھ لو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے حج کے بہت سارے ارکان سواری پر بیٹھ کر کیے تاکہ دور دراز کے لوگ بھی آپ کو دیکھ لیں، ہزاروں کا مجموعہ لوگ دیکھ لیں کہ آپ مناسک حج کیسے ادا کر رہے ہیں۔ خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم۔ اور جب آپ کا حج مکمل ہو رہا تھا، پیارے نبی نے میدان عرفہ میں
میدان عرفہ میں 1,24,000 صحابہ سے یہ اقرار لے لیا. کیا اقرار لے لیا؟ آپ نے پوچھا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ. لوگو کل تم سب سے حشر کے میدان میں میرے بارے میں سوال ہونے والا ہے. میرے بارے میں اللہ تم سب سے پوچھنے والا ہے. تم میرے امتی ہو، میرے صحابہ ہو، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ سارے صحابہ نے ایک زبان ہو کے جواب دیا کہ نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت. اے اللہ کے نبی، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کے دین کی امانت کو پہنچا دیا، ہر طرح سے خیر چاہا، ہر طرح سے امت کی بھلائی آپ نے چاہی. اور جب سارے صحابہ نے گواہی دے دی تو پیارے نبی نے آسمان کی جانب انگلی اٹھا کے 3 مرتبہ آپ نے کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اے اللہ گواہ رہ، اے اللہ گواہ رہ، اے اللہ گواہ رہ کہ یہ 1,24,000 کا مجمع آج گواہی دے رہا ہے کہ نبوت اور رسالت کی جو ذمہ داری تو نے جو میرے سپرد کی تھی میں اس کو کما حقہ ادا کر چکا ہوں. پھر آپ نے اپنی امت کو دعوت و تبلیغ کی یہ ذمہ داری اپنی امت کے حوالے کرتے ہوئے کہا الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب. کئی نصیحتیں کرنے کے بعد کہا کہ لوگوں آج تم میں سے جو یہاں موجود ہے میرے پیغام کو، میری نصیحتوں کو، میرے دین کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں. اور حضرات اسی میدان عرفہ میں وہ آیت نازل ہو گئی جس آیت کے بارے میں ایک یہودی نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ اگر یہ آیت ہماری توریت میں ہوتی تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن کو ہم عید کا دن منا لیتے. کہا کون سی آیت؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت تم پہ تمام کر دی ہے اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے میں نے منتخب کر لیا ہے، پسند کر لیا ہے. یہ آیت نازل ہو گئی. اور جب عرفہ سے فارغ ہو کر نبی ایام تشریق کے لیے مینا میں ٹھہرے ہوئے تھے تو مینا میں وہ صورت نازل ہو گئی. مینا میں وہ صورت نازل ہو گئی جو اگر صورتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن کی سب سے آخری صورت ہے 114ویں صورت، سورۃ النصر. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. یہ صورت مینا کے ایام میں نازل ہوئی جس صورت میں یہ بات بتائی گئی کہ اے پیغمبر جس مشن اور جس مقصد کے تحت آپ کی بعثت ہوئی تھی وہ مقصد پورا ہو چکا، وہ مشن مکمل ہو چکا. اب آپ استغفار کیجئے، استغفار کیجئے. مطلب یہ تھا اس صورت کے اندر گویا یہ پیغام دیا جا رہا تھا دنیا سے واپسی کا وقت بہت قریب آ چکا ہے. اب آپ کی زندگی کے گنے چنے ایام باقی رہ گئے ہیں، اسی لیے آپ کو استغفار کی دعوت دی گئی. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اس صورت کے نزول کے بعد جو بھی نماز پیارے نبی نے پڑھی رکوع میں اور سجدے میں آپ باقاعدہ استغفار کیا کرتے تھے. سبحانک اللہم ربنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد کے ساتھ استغفار کیا کرتے تھے رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی. فسبح بحمد ربک واستغفر کے حکم الہی کی تعمیر میں. حضرات حج کے بعد کی جو زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یوں کہیے کہ وحی الہی نے آپ کو اشارے کنایوں میں خبر دے دی تھی، بتا دیا تھا کہ اب آپ کی زندگی کے گنے چنے ایام باقی ہیں. حج کے بعد کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں گے تو سبحان اللہ پوری زندگی یوں کہیے کہ پیارے نے بھی بس تیاری کر. ویسے تو ایک مومن کی پوری زندگی وہ آخرت کی تیاری ہے، تو پیارے نبی کی پوری زندگی بھی آخرت کی تیاری سے عبارت ہے. لیکن حج کے بعد کی آپ کی زندگی کے جو معمولات تھے وہ صاف بتا رہے تھے کہ وحی الہی نے آپ کو اشارے دے دیے ہیں کہ اب دنیا میں آپ کو زیادہ رہنا نہیں ہے، آپ کے چل چلاؤ کا وقت بہت قریب آ چکا ہے، آپ کی وفات بہت قریب آ چکی ہے. آسمان سے نازل ہونے والی وحی نے آپ کو یہ پیغام دیا تھا اے پیغمبر آپ کو دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، ہم نے آپ کو دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. اے پیغمبر آپ سے پہلے کسی انسان کو ہم نے اس دھرتی پر ہمیشہ کی زندگی نہیں دی ہے.
افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ کا انتقال ہو جائے یہ کافر کیا اس دھرتی پہ ہمیشہ رہ جائیں گے؟ وحی الہی نے آپ کو صاف بتا دیا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، سورہ زمر کی آیت ہے، اے پیغمبر آپ کو بھی مرنا ہے اور ان سارے انسانوں کو بھی مرنا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے حج کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی میں قدم قدم پہ آپ نے اشارے دیے، کنایے دیے، آپ کی گفتگو، آپ کی بول چال، آپ کے اعمال، آپ کے اقدام، یہ سب صاف بتا رہے تھے کہ اب آپ دنیا سے بس الوداع ہونے والے ہیں اور دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ معاذ بن جبل، اللہ اکبر، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو سن 10 ہجری میں یمن روانہ کیا۔ یمن بھیجتے ہوئے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے جہاں بہت ساری باتیں کی، اس میں سے ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی معاذ سے، عَسَىٰ أَلَّا تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَذَا، کہا کہ معاذ امید یقین کرو کہ آج کے بعد شاید تمہاری ملاقات مجھ سے نہیں ہوگی۔ عَسَىٰ أَلَّا تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَذَا، اور پھر کہا کہ معاذ آئندہ جب تم مدینہ لوٹ کر آؤ گے تمہارا گزر میری مسجد پر سے ہوگا اور میری قبر پر سے ہوگا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس جملے کو سن کر ٹوٹ ٹوٹ کر روئے اور پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ پیارے نبی کا آخری دیدار زندگی میں اور پیارے نبی کی آخری ملاقات تھی۔ حضرات آپ دیکھیے زندگی کا آخری سال تھا، آپ کے معمولات میں کیسی بنیادی تبدیلی آئی۔ زندگی کا آخری رمضان ہے اور آپ کا معمول تھا رمضان میں ہمیشہ 1 عشرہ 10 دن اعتکاف کرتے تھے، لیکن 10 ہجری کا جو رمضان آپ کی زندگی کا آخری رمضان تھا، 10 ہجری کے رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف معمول 2 عشرے اعتکاف کیے، 20 دن اعتکاف کیے۔ معمول ہمیشہ رمضان میں 10 دن کا تھا لیکن آپ نے 20 دن اعتکاف کیے۔ یہ سب آپ اشارے دے رہے تھے کہ یہ میرے زندگی کا آخری رمضان ہے۔ آپ کا معمول تھا رمضان کے مہینے میں جبریل امین کو ایک مرتبہ پورا قرآن سناتے تھے، لیکن آپ کی زندگی کا آخری رمضان تھا، پیارے نبی نے جبریل امین کو 2 مرتبہ قرآن سنا کر ختم کیا۔ یہ سب اشارے دے رہے تھے یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ سفر کا مہینہ شروع ہوا 11 ہجری، محرم 11 ہجری ختم ہوا، سفر کا مہینہ شروع ہوا۔ محرم، سفر، ربیع الاول میں آپ کی وفات ہوئی، وفات سے 1 مہینہ قبل سفر کا مہینہ شروع ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک بات آئی، سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پاس چلے گئے، احد پہاڑ کے پاس چلے گئے۔ کیوں گئے؟ اس لیے کہ وہاں احد پہاڑ کے دامن میں آپ کے ان 70 صحابہ کی قبریں تھیں، ان 70 صحابہ کی قبریں تھیں جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ پیارے نبی تشریف لے گئے اور جا کر خصوصاً اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے حق میں دعائے مغفرت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، واپس آنے کے بعد سفر کے مہینے ہی میں ایک رات اچانک اٹھے، آدھی رات میں آپ سیدھا بقی تشریف لے گئے، بقی قبرستان تشریف لے گئے اور جا کر وہاں بقی میں جو آپ کے صحابہ مدفون ہیں، مسلمان مدفون ہیں، آپ نے ان سب کے حق میں خصوصیت کے ساتھ دعائے مغفرت کی، ان سب کے حق میں استغفار کیا۔ اور حضرات جب ایک مرتبہ ساری امہات المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں، اسی سفر کے مہینے میں آپ کے ساتھ آپ کی بیٹی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی تشریف فرما تھیں۔ پیارے نبی نے فاطمہ کو قریب کیا، ساری ازواج آپ کی بیٹھی ہیں، ساری بیویاں آپ کی بیٹھی ہیں، پیارے نبی نے فاطمہ کو قریب کیا، قریب کر کے کان میں کوئی بات کہی، سرگوشی کی۔ فاطمہ زارو قطار رونے لگیں تو پیارے نبی نے پھر فاطمہ کو قریب کیا، قریب کر کے پھر سے سرگوشی کی اور ان کے کان میں پھر کچھ کہا۔ فاطمہ بہت خوش ہو گئیں۔ مجلس ختم ہوئی، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فاطمہ سے پوچھا، کہا کہ فاطمہ بتاؤ پیارے نبی نے کیا کہا تھا، کیا فرمایا تھا؟ پہلے سرگوشی کی، تم رونے لگیں، پھر سرگوشی کی اور تم خوش ہو گئیں، بتاؤ کہ کیا فرمایا تھا؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، لم اکن لافشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی کا راز ہے، میں اللہ کے نبی کے راز کو افشا نہیں کرنا چاہتی۔ حضرات
جب وفات ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انتقال ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فاطمہ سے پھر پوچھا. وہ بہت دور اندیش خاتون تھی مائی عائشہ، انہیں معلوم تھا کہ فاطمہ کے رونے کا مطلب یہ ہے وفات ہی سے متعلق کوئی بات کہی گئی ہوگی. مائی عائشہ نے کہا فاطمہ اب تو بتاؤ، اب تو بتاؤ، پیارے نبی کی وفات ہو چکی ہے، اس دن آپ نے، پیارے نبی نے تم سے کیا کہا تھا؟ پہلے تم روئی تھیں، پھر آپ نے سرگوشی کی اور تم خوش ہو گئیں. تو فاطمہ نے کہا رضی اللہ عنہ اب میں بتاؤں گی. کہا پہلے ابا جان نے مجھے قریب کر کے کہا کہ بیٹی دنیا سے میرے چل چلاؤ کا وقت قریب آ چکا ہے. یہ سن کے جب میں رونے لگی تو ابا جان نے پھر مجھے قریب کیا، قریب کر کے کہا کہ بیٹا رونا مت، اس لیے کہ دنیا سے میرے جانے کے بعد میرے عزیزوں، میرے رشتہ داروں میں مجھ سے سب سے پہلے آ کر ملنے والی تم ہی ہو. یہ سن کر میں خوش ہو گئی. اور حضرات دیکھیے پیارے نبی کی پیشن گوئی کیسے پوری ہوئی. نبی کی وفات کے صرف اور صرف 6 مہینے بعد نبی کی یہ نوجوان بیٹی جس نے اپنی زندگی کے 30 سال بھی پوری طرح سے مکمل نہ کیے تھے، نبی کی یہ نوجوان بیٹی اس دنیا سے چل بسی. حضرات پیارے نبی اپنی گفتگو میں، اپنی تقریروں میں، اپنے خطابات میں جو ان دنوں ہو رہے تھے آپ صاف اشارے دے رہے تھے. ایک مرتبہ آپ ممبر پہ چڑھے ہوئے، ممبر پہ بیٹھے، ممبر پہ بیٹھ کے آپ نے تقریر کی، ممبر پہ بیٹھ کے آپ نے نصیحت کی، اور نصیحت کرتے ہوئے لوگوں سے ایک جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے کہا لوگوں اگر میں نے تم میں سے کسی کی پیٹھ پہ کوڑے برسائے ہیں وہ ابھی مجھ سے دنیا ہی میں بدلہ لے لے. یہ دیکھو میری پیٹھ حاضر ہے، وہ آئے اور مجھ سے بدلہ لے لے. اور لوگوں اگر میں نے تم میں سے کسی کی عزت و آبرو کو ٹھیس پہنچائی ہے تو لو یہ میری عزت و آبرو حاضر ہے، میری عزت و آبرو سے اسی دنیا میں بدلہ لے لو. پیارے نبی نے کہا میں دنیا سے اس حال میں جانا چاہتا ہوں کہ کسی انسان کا کوئی حق مجھ پہ باقی نہ رہے. حضرات پتہ چلا پیارے نبی نے ہمیں یہ سبق دیا، اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ حشر کے میدان میں کھڑے ہونے سے پہلے، ملک الموت کا سامنا کرنے سے پہلے، اور خصوصاً جب انسان وہ اپنی یعنی کبر سنی میں مرض الموت کے قریب ہوتا ہے، انسان کو چاہیے کہ دوسرے انسانوں سے اس کے جو معاملات ہوتے ہیں، اس کے جو اختلافات ہوتے ہیں، اس کے جو مسئلے ہوتے ہیں، اس کے جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ حل کر لے. کسی کا حق اس پر ہو پہلے حق ادا کرے، حق ادا کر کے اس دنیا سے جائے. جو شخص اس دنیا سے جاتے ہوئے لوگوں کے حقوق لے کے جائے گا، کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، کسی کی عزت آبرو سے کھلواڑ کیا ہے، کسی کو ناحق مارا ہے، کسی کو ناحق ستایا ہے، کسی کو ناحق ظلم کیا ہے، ایسے شخص کا سفر آخرت آسان نہ ہوگا. ایسے شخص کے قدم سفر آخرت میں جنت کی طرف تیزی سے نہیں اٹھ سکتے. اسی لیے چاہتے ہو کہ عالم برزخ میں تمہارا سفر جنت کی سمت تیز سے تیز تر ہو، چاہتے ہو کہ حشر کے میدان میں تمہارے قدم جنت کی سمت تیزی سے بڑھیں، تو مرنے سے پہلے اس دنیا میں جن بندوں کے، جن مخلوقات کے حقوق عائد ہوتے ہیں، جن کے حقوق جان بوجھ کر یا انجانے میں ہڑپ کیے گئے ہیں، ان حقوق کو واپس کرو. یہ دیکھو یہ نبی ہیں جنہوں نے کبھی کسی کو ستایا نہیں، جنہوں نے کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا، جنہوں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، لیکن صلوات اللہ وسلام علیہ حشر کے میدان میں جواب دہی کا یہ احساس آپ امت کو حق دے رہے ہیں، امت کو حق دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اگر کسی کو بدلہ لینا ہے ابھی مجھ سے بدلہ لے لے، میری پیٹھ پہ کوڑے برسا لے. کسی کی عزت و آبرو سے میں نے کھیلا ہے، اگر میری عزت و آبرو حاضر ہے اور وہ میری عزت و آبرو سے جو ہے بدلہ لے. حضرات پیارے نبی کا مرض جسے مرض الموت کہا جاتا ہے، مرض الموت جس مرض کے حوالے سے آپ موت کی دہلیز تک پہنچے صلوات اللہ وسلام علیہ، یہ 29 صفر سے شروع ہوا. 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی. 12 ربیع الاول سے پہلے 29 صفر کا مہینہ جو دوسرا مہینہ محرم کے بعد 29 صفر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شروع ہوا. اور مرض ایسے شروع ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک جنازے کی نماز میں شریک تھے، بقیع کے قبرستان گئے ہوئے تھے اور آپ واپس آ رہے تھے بقیع کے قبرستان سے کہ آپ کے سر میں شدید درد شروع ہوا، شدید درد شروع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور آپ نے اپنے سر پر پٹی باندھ لی، ایک پٹی باندھ لی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ درد سر اتنا شدید تھا کہ آپ کے درد سر سے جو پٹی باندھی گئی تھی، جو کپڑا باندھا گیا تھا، وہ کپڑا گرم ہو گیا تھا۔ تاہم پیارے نبی نے مرض کے باوجود، تکلیف کے باوجود پانچوں نمازوں میں حاضری دیتے رہے اور امام بن کر نمازیں پڑھاتے رہے۔ وفات سے ایک ہفتہ قبل، اب آپ کی وفات کے لئے بس ایک ہفتہ باقی رہ گیا تھا، وفات سے ایک ہفتہ قبل آپ پوچھنے لگے این انا غدن، این انا غدن۔ آپ کی کئی بیویاں تھیں، باری باری ایک ایک دن ایک ایک بیوی کے پاس رہتے تھے۔ وفات سے ایک ہفتہ قبل آپ نے بار بار سوال کیا کل میں کہاں رہوں گا، کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے۔ امہات المومنین سمجھ گئیں کہ پیارے نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یہ اعزاز تھا، بڑے شرف کی بات تھی کہ پیارے نبی کی محبت کا جو حصہ حضرت عائشہ کو ملا، دوسری امہات المومنین کو اس قدر حصہ نہیں ملا۔ تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے بیویوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں نعوذ باللہ جانبداری کی کام لیا، ہرگز نہیں۔ حقوق میں کوئی تفریق نہیں کرتے تھے۔ عائشہ کو جو کھلاتے تھے وہی سب کو کھلاتے، عائشہ کو جو پلاتے وہی ساری امہات المومنین کو پلاتے، عائشہ کو جو پہناتے وہی ساری امہات المومنین کو پہناتے، عائشہ کو جتنی باری دیتے وہی باری ساری امہات المومنین کو دیتے۔ لیکن دل کا رجحان، دل کا میلان، یہ انسان کے کنٹرول سے باہر کی چیز ہے۔ پیارے نبی نے کہا میں کل کہاں رہوں گا، کل کہاں رہوں گا۔ امہات المومنین سمجھ گئیں اور ساری امہات المومنین نے پیارے نبی سے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ جہاں چاہیں، جس کے گھر میں چاہیں رہیں، ہم سب خوش رہیں گی۔ تو پیارے نبی 7 دن قبل ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ مائی عائشہ کو یہ شرف حاصل ہوا، یہ شرف حاصل ہوا کہ پیارے نبی کی زندگی کے آخری ایام، پیارے نبی کی زندگی کے آخری لمحات ان کی نظروں کے سامنے ان کے گھر میں، اور ان کے لیے یہ بھی شرف کی بات تھی پیارے نبی کی روح قبض ہوئی تو پیارے نبی کا سر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ ان 7 دنوں کے درمیان پیارے نبی کی تکلیف بڑھتی تھی، پیارے نبی کی تکلیف بڑھتی تھی۔ میں معوذات کو پڑھ کر قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سورۃ الاخلاص اور اسی طرح سے مسنون دعائیں پڑھ کر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا کرتی تھی، اور میں اپنا ہاتھ پھیرنے کے بجائے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لے کر میں آپ کے بدن پہ پھیرتی تھی، اس لیے کہ آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ سے زیادہ باعث خیر و برکت تھا۔ حضرات چہارشنبے کا دن تھا، چہارشنبے کا دن، پیر کو آپ کی وفات ہونے والی ہے، پیر کو آپ کا انتقال ہونے والا ہے، پیر کو آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اس سے پہلے چہارشنبے کا دن، چہارشنبے کے دن آپ کی تکلیف بہت بڑھ گئی، آپ کی تکلیف بہت بڑھ گئی، سخت بخار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ مختلف کنویں کا پانی لاؤ اور مجھ پر 7 مشکیزوں کے ذریعے سے 7 مشکیزوں کا پانی مجھ پہ اونڈے لو۔ چنانچہ مختلف کنووں کا پانی لایا گیا اور اس پانی کے 7 مشکیزیں پیارے نبی پر اونڈیلے گئے اور پیارے نبی کو اس سے غسل دیا گیا۔ اور غسل کرنے کے بعد جب تھوڑی سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا افاقہ محسوس ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ پٹی باندھے ہوئے مسجد تشریف لائے۔ مسجد تشریف لا کر آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کر ممبر پر بیٹھے۔ ممبر کا استعمال آپ صرف جمعہ میں نہیں کرتے تھے، جمعہ کے علاوہ دوسرے اوقات میں بھی جب بھی نصیحت کرنا ہو، وعظ کرنا ہو، آپ ممبر کا استعمال کرتے تھے۔ نماز پڑھانے کے بعد ممبر پر بیٹھے اور بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان عبدا خیرہ اللہ بین زہرۃ الدنیا و بین ما عنده فاختار ما عنده۔ پیارے نبی نے کہا کہ اللہ کا ایک بندہ ایسا ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا دنیا کی رونق یا جنت کی نعمتوں، آخرت کی نعمتوں کے درمیان
उस बंदे ने दुनिया की रौनकों पर जन्नत की नेमतों को तरजीह दी है। ये बात आपने इशारे किनायों में फरमाई। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु बात का मतलब समझ गए, ज़ारो क़ितार रोने लगे। मतलब ये है कि अल्लाह ताला वफ़ात से पहले हर पैगंबर को इख्तियार देता है, वफ़ात से पहले, मौत से पहले हर पैगंबर को एक इख्तियार देता है। यूँ कहिए कि जैसे मशवरा लिया जा रहा, और हर पैगंबर अल्लाह से मिलने, अल्लाह के पास जाने और अल्लाह से मुलाकात करने ही को पसंद करता है। तो प्यारे नबी का इशारा इसी जानिब था कि एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया और उस बंदे ने जो है पसंद किया कि वो अल्लाह से जा मिले। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु समझ गए, मतलब ये है कि अब प्यारे नबी बहुत जल्द रुखसत होने वाले हैं। ज़ारो क़ितार रोने लगे थे और उसी खुतबे में प्यारे नबी ने ये जुमला भी इरशाद फरमाया था। प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया था, कहा कि लोगों, मेरे सहाबा बहुत रहे, मेरे साथ देने वाले बहुत रहे, मेरे मददगार बहुत रहे, मुझ पर बहुत सारों के एहसानात हैं, सबके एहसानात का बदला मैं दुनिया में चुका दिया हूँ, सबके एहसानात का बदला मैं दुनिया में चुका दिया हूँ। एक अबू बकर है, मेरा सहाबी, मेरा साथी अबू बकर है, जिसके एहसानात का बदला मैं दुनिया में नहीं चुका सका हूँ। अल्लाह ताला आखिरत में अबू बकर के एहसानात का बदला अल्लाह ही देगा, अल्लाह ही अबू बकर सिद्दीक के एहसानात का बदला देगा। ये फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर बैठकर, और ये चहरशुम्बे के दिन की बात थी। जुमेरात तक भी आप नमाज पढ़ा रहे थे बाकायदा, जुमेरात की मगरिब की नमाज भी आपने पढ़ाई। उस दिन जुमेरात की मगरिब की नमाज में आपने वल मुरसलात उर्फा सूरतुल मुरसलात की तिलावत की। इशा की नमाज का वक्त आया, इशा की नमाज का वक्त आया, प्यारे नबी इमामत के लिए उठना चाहे, पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश होकर गिर पड़े। आपने कहा मुझे पानी नहलाओ, पानी नहलाओ। आपको पानी नहलाया गया, पानी नहलाया गया, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर नमाज पढ़ाने के लिए जाने लगे कि फिर बेहोश होकर गिर पड़े। फिर होश में आए तो कहा कि मुझे फिर पानी नहलाओ। 3 मरतबे ऐसा हुआ कि 3 मरतबे पानी नहलाया गया, 3 मरतबे बेहोश हो गए। जब 3 मरतबे ऐसा हुआ तो प्यारे नबी ने कहा लोग मुंतज़िर हैं, मस्जिद में लोग मुंतज़िर हैं, लिहाजा अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ा दें। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं, मैंने जब मेरे वालिद का नाम सुना तो मैंने चाहा कि अबू बकर ना पढ़ाएं। मैंने प्यारे नबी से कहा कि अल्लाह के नबी, मेरे बाप अबू बकर बड़े रकीकुल क़ल्ब हैं, नरम दिल हैं, अब आपके मुकाम पे खड़े होंगे तो वो अपने आप पे काबू नहीं रख सकेंगे, ज़ारो क़ितार रोने लगेंगे। पर प्यारे नबी का मकसद, प्यारे नबी का इशारा खिलाफत की तरफ था कि मेरी अदम मौजूदगी में मेरे मुसल्ले पर खड़े होने का हक़ जिस तरह अबू बकर को है, तो मेरी वफ़ात के बाद खिलाफत का हक़ भी अबू बकर ही को हासिल है। ये मैसेज आप देना चाह रहे थे, इसलिए आपने कहा मुरू अबा बकर फल्युसल्ली बिन्नास, अबू बकर से कहो कि अबू बकर जो है इमाम बनकर लोगों को नमाज पढ़ाए। चुनांचे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जुमेरात की इशा से नमाज पढ़ाना शुरू किया। हज़रात, हफ्ते का दिन था, अबू बकर जुमेरात की इशा से नमाज पढ़ा रहे हैं, 5 नमाजें अबू बकर पढ़ा रहे हैं। हफ्ते का दिन था, प्यारे नबी ने उधर नमाज जारी है मस्जिद में, अबू बकर इमाम बन के पढ़ा रहे हैं। थोड़ा अपनी तबीयत में इफाका महसूस किया तो प्यारे नबी उठे अपने घर से, 2 सहाबा के सहारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्बास और अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन, 2 सहाबा के सहारे प्यारे नबी आए। प्यारे नबी आए, अबू बकर ने जो इमाम हैं प्यारे नबी की आमद को महसूस कर लिया, वो पीछे हटने गए। प्यारे नबी ने इशारा किया कि तुम अपनी जगह खड़े रहो। अबू बकर अपनी जगह इमाम की हैसियत से खड़े रहे। प्यारे नबी आए और अबू बकर के बाएं बाजू, अबू बकर के बाएं पहलू बैठ गए। इस तरह प्यारे नबी अबू बकर के इमाम थे, अबू बकर प्यारे नबी की इक्तिदा कर रहे थे और सारी जमात अबू बकर की इक्तिदा कर रही थी। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ्ते के दिन एक नमाज पढ़ाई और उसके बाद अपने घर वापस हो गए। अब इतवार का दिन था, इतवार का दिन यूँ कहिए ज़िंदगी के आखिरी दिन से पहले वाला दिन। इतवार का दिन आपके घर में नादारी, गुर्बत का ये आलम, फ़क्र फ़ाक़े का ये आलम कि प्यारे नबी की ज़िरा, प्यारे नबी जो जंगी लिबास पहनते थे, आपकी ज़िरा
اللہ اکبر ایک یہودی کے پاس رہن میں رکھی ہوئی ہے، آپ نے اپنی زرہ یہودی کے پاس رہن میں رکھ کر اس سے جو ہے 30 صاع جو ہے جو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قرض لیا ہوا ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ اتوار کی شام جو پیر کی رات کہنا چاہیے، جو آپ کی زندگی کی آخری رات تھی، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ناداری کا یہ عالم کہ چراغ جلانے کے لیے گھر میں تیل بھی میسر نہ تھا، اور میں نے اپنے پڑوس سے عاریتاً جو ہے چراغ کا تیل مانگ کر لیا تھا۔ حضرات سوچئے پیارے نبی سے بڑا لیڈر اور کون ہو سکتا ہے؟ پیارے نبی سے بڑا رہبر اور کون ہو سکتا ہے؟ دنیا کے لیڈروں کی تاریخ یہی بتاتی ہے، جب وہ لیڈر بنتے ہیں غریب ہوتے ہیں، کنگال ہوتے ہیں، اور جب وہ جاتے ہیں دنیا سے اتنا جمع کے جاتے ہیں، ان کے بعد ان کی 10 پیڑیاں کھا سکتی ہیں۔ قربان جائیے، یہ وہ نبی ہیں، یہ وہ پیغمبر ہیں کہ جن سے آسمان سے آنے والی وحی کہتی تھی اگر آپ چاہیں احد پہاڑ کو آپ کے لیے سونے کا بنا دیں۔ یہ وہ نبی ہیں کہ جو اگر ایک اشارہ دیتے، آپ کی ایک اشارے پر آپ کے صحابہ دولت کے خزانے آپ کے قدموں پہ گرانے کے لیے تیار تھے۔ دنیا سے جا رہے آپ اس عالم میں جا رہے اور اس حال میں جا رہے کہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی میسر نہیں۔ حضرات پیر کا دن تھا، جو آپ کی زندگی کا آخری دن، پیر کے دن کی فجر کی نماز ہو رہی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امام بن کے نماز پڑھا رہے ہیں اور جماعت ہو رہی ہے۔ پیارے نبی نے اپنے گھر کا پردہ ہٹا کر جھانک کر دیکھا نماز ہو رہی ہے، تو آپ کے جھانکنے کو سارے صحابہ نے محسوس کر لیا۔ ابو بکر بھی ذرا پیچھے ہٹنے گئے، پیارے نبی نے اشارہ کیا ابو بکر کو کہ نماز جاری رکھو، لوگوں کو بھی اشارہ کیا کہ نماز جاری رکھو۔ پھر پردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹا دیا اور گھر کے اندر چلے گئے، اور پھر اس کے بعد آپ کی زندگی میں کوئی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔ حضرات وفات سے عین قبل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کچھ باتوں کی وصیتیں فرمائیں۔ وصیتیں اگر دیکھی جائیں بہت ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ باتیں جو آپ نے عین وفات سے قبل ارشاد فرمائیں، 3 اہم باتیں آپ نے ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی، جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے نبی کی سب سے عظیم نصیحت ہے، پیغمبر کی سب سے عظیم وصیت ہے، وہ یہ ہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد۔ آپ نے کہا اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو کرسچنوں پر، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں پر مسجدیں بنا لیں۔ صحابی حدیث راوی حدیث کہتے ہیں وفات سے پہلے یہ حدیث ارشاد فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اپنی امت کو یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ میری قبر کے ساتھ ویسا نہ کرنا، میری قبر پہ سجدے نہ کرنا، میری قبر پہ مسجد نہیں بنانا، اور میری قبر کی پرستش نہ کرنا۔ جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے نیک لوگوں کی پرستش کی، اپنے نیک لوگوں کی پوجا کی، اپنے پیغمبروں کی قبروں پہ سجدے کیے، اے میرے امتیوں میری قبر کے ساتھ ایسا نہ کرنا۔ حضرات پیارے نبی کی عظیم وصیت، سوچو تو صحیح یہ امت کس طرح اس نبی کی اس وصیت کو پامال کر رہی ہے۔ نبی نے اپنی اس نصیحت میں کہا مسجد اور قبر ان دونوں کا آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا ہے، ان دونوں کا آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لا تصلوا الی القبور کا، قبروں کی سمت نماز نہ پڑھو، سامنے قبر ہو نماز نہ پڑھو۔ ان تمام نصیحتوں کو اس امت نے کیسے نظر انداز کر رکھا ہے۔ عالم اسلام کی، خصوصاً ہند و پاک کی، اور جو عجمی دنیا ہے، عجمی دنیا میں دیکھیے ہم نے مسجدوں کو قبروں سے جوڑا، قبروں کو مسجدوں سے جوڑا۔ مسجد ہوتی ہے اور اندر لا کر کسی نیک انسان کو دفن کیا جاتا ہے جس کو لوگ نیک سمجھتے ہیں، یا قبر ہوتی ہے، قبر پر مسجد بنتی ہے۔ کتنی درگاہیں ہیں جو مسجد سے جڑی ہوئی ہیں۔ سوچو تو صحیح، نبی کا نام لینے والے، نبی پہ بار بار درود بھیجنے والے، نبی کی محبت کا دم بھرنے والے، نبی کی اس وصیت کو اس طرح سے پامال کر رہے ہیں، اس طرح سے پامال کر رہے ہیں۔ مسجدوں کا رشتہ قبروں سے جوڑ کر شرک ہو رہا ہے، اللہ سے بغاوت ہو رہی ہے، اور ہم زبان سے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم محمد کے امتی ہیں، ہم محمد کے عاشق ہیں، ہم محمد کے چاہنے والے ہیں۔
ہاں حضرات، محبت زبانی دعووں کا نام نہیں، محبت زبانی دعووں کا نام نہیں۔ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتے ہو، سچی محبت رکھتے ہو، نبی کی اس وصیت کو اپناؤ کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ کی لعنت ہے یہود و نصارہ پر، اپنے پیغمبروں کی قبروں پر انہوں نے مسجدیں بنائی۔ پھر حضرات، پیارے نبی نے عقیدے کا پیغام دینے کے بعد، توحید کا میسج دینے کے بعد، بیزارگی کا میسج دینے کے بعد آپ نے کہا الصلاۃ الصلاۃ، آپ نے کہا لوگوں نماز نماز، اللہ اکبر۔ یعنی عقیدے کے بعد آپ عبادت کا درس دے رہے ہیں، عبادات میں رأس العبادات نماز ہے۔ پیارے نبی کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز 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 کا اہتمام کرو۔ ایک مسلمان کی سب سے بڑی عملی شناخت، اس کی زندگی میں اس کے مسلمان ہونے کا سب سے بڑا ثبوت اس کی نماز ہے، اس کی نماز ہے۔ سوچو تو صحیح، ہم دل میں نبی سے محبت کا سچا جذبہ رکھتے ہوں گے، لیکن اگر نمازوں کی پابندی نہ ہو، نمازوں کی پابندی نہ ہو، دل میں آیا نماز پڑھ لی اور دل میں آیا نماز چھوڑ دی۔ حضرات، ہم میں کتنے مسلمان ہیں جنہیں صرف جمعہ کی نماز پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے، باقی نمازوں کو بھولے سے مسجد نہیں آتے؟ کتنے ایسے ہیں کہ ایک نماز پڑھی تو دو نماز چھوڑ دی؟ حضرات، نماز کا اہتمام کرو، یہ پیارے نبی کی نصیحت ہے، پیارے نبی کی وصیت ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، پیارے نبی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری زندگی کا چین، میری زندگی کا سکون نماز میں رکھ دیا گیا۔ تو دوسری نصیحت نماز کی فرمائی، اور تیسری نصیحت کہا وما ملکت ایمانکم، وما ملکت ایمانکم، لوگوں اپنے غلاموں اور لونڈیوں کا لحاظ رکھو۔ دیکھیے یہ تینوں نصیحتیں بڑی جامع نصیحتیں۔ پہلی نصیحت عقیدے، صحت عقیدہ کی تعلیم، دوسری نصیحت عبادات کی تعلیم، حقوق اللہ کی تعلیم، تیسری نصیحت میں حقوق العباد کی تعلیم، بندوں کے حقوق۔ اور بندوں کے حقوق میں کئی قسمیں ہیں۔ پیارے نبی نے بندوں میں جو سب سے کمزور طبقہ ہے، غلاموں کا، لونڈیوں کا، جنہیں اس زمانے میں رگڑا جاتا تھا، کچلا جاتا تھا، مسلا جاتا تھا، ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک ہوتا تھا، تاہم وہ انسان تھے۔ قربان جائیے، پیارے نبی اس دنیا میں آئے، کمزوروں کے حقوق کے علم بردار بن کر آئے۔ یہی وجہ ہے دنیا سے جاتے ہوئے آپ کی زبان پر کمزور انسانی طبقات کے حقوق کی بات تھی۔ آپ کہہ رہے تھے اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنی لونڈیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا سوسائٹی اور سماج کے جو غریب طبقات ہیں، کمزور طبقات ہیں، مجبور طبقات ہیں، نادار طبقات ہیں، کسی کو اس کی غربت کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو، کسی کو اس کی غربت کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو، کمزوروں کو ان کے حقوق دیا کرو، کمزوروں کے حقوق نہ مارا کرو۔ یہ تین بنیادی نصیحتیں تھیں۔ حضرات، پیر کے دن جو بالکل آخری مرحلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا، جسے ساعت الاحتضار کہا جاتا ہے، ساعت الاحتضار کہا جاتا ہے، جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری سانسیں ہو رہی تھیں، آپ کی زندگی کی سانسیں ختم ہو رہی تھیں، ویسے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی بڑھنے لگی، بے اطمینانی بڑھنے لگی، بے کلی ہونے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی گود میں تھا۔ مائی عائشہ فرماتی ہیں کہ بازو ایک برتن میں پانی رکھا ہوا تھا، آپ بے چین ہو جاتے، پانی لیتے اپنے ہاتھ سے اور اپنے چہرے پہ ملا کرتے تھے، اور بے چینی کے عالم میں فرماتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ آپ کہا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ، سکرات کا وقت بڑا نازک وقت ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، سکرات کی تکلیف بڑی عظیم تکلیف ہوتی ہے۔ فاطمہ آپ کی بیٹی، آپ کی لختے جگر سرانے بیٹھی ہوئی تھیں، باپ کی تکلیف کو دیکھ کر تڑپ گئیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا وا کرب ابتا، وا کرب ابتا، ہائے ابا جان کی تکلیف، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ فاطمہ کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر پیارے نبی نے کہا لیس علی ابی کی کرب بعد هذا اليوم، آپ نے کہا کہ بیٹا پریشان ہونا مت، آج کے بعد تیرے باپ کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے، آج کے بعد آرام ہی آرام ہے، اور یہ زندگی کی آخری تکلیف ہے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کا سر میرے گود میں تھا کہ اتنے میں میرے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر داخل ہوئے۔
عبد الرحمن بن ابو بکر جو پیارے نبی کے سالے لگتے ہیں گھر میں داخل ہوئے، حجرے میں داخل ہوئے اور مسواک کر رہے تھے، وہ پیارے نبی نے نظریں مسواک پہ جما دیں، بول نہیں سک رہے تھے، پیارے نبی نے نظریں مسواک پہ جما دیں۔ حضرت عائشہ سمجھ گئیں، حضرت عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا مسواک چاہیے؟ پیارے نبی نے سر کے اشارے سے کہا کہ ہاں۔ عبد الرحمن نے ابی بکر سے مسواک لی اور اس مسواک کو حضرت عائشہ نے چبا کر نرم کیا اور نرم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے رہے، مسواک کرتے رہے۔ حضرات یاد رکھو، اللہ کے پاس جانا ہے پاک حالت میں جانا ہے، ہر طرح کی پاکی۔ آپ نے دیکھا حضرت خبیب کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا اذنی دروس میں کہ حضرت خبیب کو جو سولی پر لٹکایا گیا، خبیب نے کیا کیا؟ استرا مانگا، کہا کہ استرا جو میں اپنے رب سے ملنے جانے والا ہوں، میں اپنے بال وغیرہ صاف کر لوں۔ اللہ کے پاس جا رہے ہو، پاک صاف ہو کر جاؤ۔ روح نکلنے کے بعد لوگ تو غسل دے کر صاف کریں گے ہی، لیکن زندگی رہتے ہوئے اپنے آپ کو جتنا پاک کر سکتے ہو پاک کر لو۔ پیارے نبی نے مسواک کیا۔ فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کمزوری کے باوجود بالکل صحت و تندرستی کی حالت میں جیسے آپ مسواک کرتے تھے، مسواک کرنے لگے، اور فرماتی ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی آسمان کی جانب اٹھی اور آپ کی نظریں چھت کو دیکھنے لگیں۔ انگلی آسمان کی جانب اٹھی ہوئی ہے اور آپ کی نگاہیں چھت پہ جمی ہوئی ہیں اور آپ کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں اپنا کان قریب لے گئی، سننے لگی کہ پیارے نبی کیا فرما رہے ہیں۔ آپ فرما رہے تھے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہم اغفرنی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ فرماتی ہیں پیارے نبی یہ فرما رہے تھے انگلی اٹھائے ہوئے، اے اللہ مجھے ملا دے، پیغمبروں سے ملا دے، صدیقین سے ملا دے، شہداء سے ملا دے، صالحین سے ملا دے۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما، اے اللہ تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی۔ فرماتی ہیں یہ آخری جملہ اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی 3 مرتبہ آپ کی زبان سے نکلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ انگلی جو اٹھی ہوئی تھی دھیرے دھیرے ایسے ہی پڑ گئی، اور آفتاب رسالت پیر کے دن بالکل چاشت کے وقت 60 پر 3 سال 4 دن کی عمر میں ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ آفتاب رسالت پیر کے دن 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، 60 پر 3 سال 4 دن کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ نے پیر کے دن 12 ربیع الاول کی چاشت کے وقت اپنی زندگی کی آخری سانس لی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، صحابہ کے جذبات کا عجیب عالم تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی کی وفات کی بات اگر ہم کریں تو انس فرماتے ہیں کہ جس دن پیارے نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، آپ کے آنے سے مدینے کی گلی گلی روشن ہو گئی، لیکن جس دن آپ رخصت ہوئے، آپ کی وفات ہوئی، تو سبحان اللہ ہماری نظروں میں سارا مدینہ تاریک ہو گیا۔ جدھر نظر اٹھاتے سورج کی روشنی کے باوجود مدینے کی ہر گلی ہمیں تاریک نظر آتی، اس لیے کہ آج یہ سورج تو طلوع ہوا ہے مگر آفتاب رسالت غروب ہو چکا ہے، آفتاب رسالت غروب ہو چکا ہے۔ آفتاب رسالت کی کرنیں نہ تھی، مدینے کی گلیاں صحابہ کو تاریک نظر آ رہی تھیں۔ صحابہ فرماتے ہیں پیارے نبی کی ابھی روح قبض ہوئی اور ہم ابھی آپ کو دفن بھی نہیں کیے ہیں، آپ کی لاش گھر میں موجود ہے، ہم نے محسوس کیا ہمارے دل بدل گئے ہیں، دلوں کی کیفیت بدل گئی ہے۔ نبی جب ہمارے درمیان زندہ تھے اس وقت ہمارے دلوں کی کیفیت اور تھی، اور نبی دنیا سے جب رخصت ہو گئے تو ہم نے محسوس کیا کہ ہمارے دلوں کی کیفیت بدل گئی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے جذبات کا اظہار ان الفاظ میں انہوں نے شعر میں کیا، صبت
सुब्बत अलैया मसाइबुल लौ अन्नहा सुब्बत अलैया मसाइबुल लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरन लयालिया, कि मेरे बाप की वफात से मुझ पर गम के ऐसे पहाड़ टूटे कि अगर वो दिन के उजालों पर टूट पड़ते तो दिन के उजाले भी काले हो जाते और सियाह हो जाते। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु जज्बात में आ गए। हजरत उमर जज्बात से मगलूब हो गए। हजरत उमर ने कहा, कौन कहता है कि प्यारे नबी की वफात हुई? प्यारे नबी की वफात नहीं हुई है, आप जिंदा हैं। और आप मूसा अलैहिस्सलाम जैसे अल्लाह से मुलाकात के लिए 40 दिन के लिए तूर पर गए थे, प्यारे नबी गए हैं और 40 दिन बाद आप वापस आएंगे। नाकाबिले यकीन खबर थी उमर के लिए। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, अजीब जज्बाती आलम था, कश्मकश का आलम था। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने इस जज्बाती मौके पर उम्मत को संभाला। अबू बकर दौड़े दौड़े आए, उम्मुल मोमिनीन के हुजरे में दाखिल हुए। प्यारे नबी के चेहरे को उड़ा दिया गया था, कपड़ा हटाया और बेसाख्ता प्यारे नबी का बोसा लिया। प्यारे नबी की पेशानी का, प्यारे नबी के चेहरे का बोसा लिया और ज़ारो क़ितार रोने लगे। और रोने के बाद अपने आसाब पर, अपने जज्बात पर, अपने आंसुओं पे काबू रखा, इसलिए कि इस वक्त ज़रूरत है उम्मत को संभालने की। इस वक्त ज़रूरत है उम्मत को संभालने की। ये वो वक्त है कि उमर बिन खत्ताब जैसे ताकतवर इंसान के जज्बात भी जवाब दे गए हैं जब वो मानने के लिए तैयार नहीं कि नबी का इंतकाल हुआ है। ज़रूरत थी एक ऐसे रहबर की, एक ऐसे इमाम की जो उम्मत को इस वक्त संभाले। अबू बकर ने आंसू बहा दिए और बहाकर सीधे मस्जिद नबवी के मेंबर पे खड़े हो गए और वो तारीखी जुमला इरशाद फरमाया था, अला इन्ना मन काना यअबुदु मुहम्मद फ़इन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द मात व मन काना यअबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। अबू बकर ने कहा, लोगों, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता रहा है वो सुन ले, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता रहा वो सुन ले कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो चुकी है। और जो अल्लाह की इबादत करता रहा हो वो सुन ले कि अल्लाह जिंदा है, वो हमेशा से जिंदा रहा, वो हमेशा के लिए जिंदा रहेगा, उसे कभी मौत नहीं आती। और फिर अबू बकर सिद्दीक ने वो आयत तिलावत की, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यदुर्रल्लाह शैअा व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन, कि मोहम्मद तो बस अल्लाह के रसूल हैं, अगर वो इंतकाल कर जाएं या शहीद हो जाएं, क्या तुम इस्लाम को छोड़कर मुर्तद हो जाओगे? हज़रत उमर फरमाते हैं, सहाबा फरमाते हैं, अबू बकर ने यह आयत पढ़ी तो हमें ऐसे लगा कि जैसे ये आयत अभी अभी नाजिल हुई हो। हज़रत अबू बकर ने जो जुमला इरशाद फरमाया, क्या मतलब था कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता रहा वो सुन ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है, और जो अल्लाह की इबादत करता रहा वो सुन ले कि अल्लाह जिंदा है। मतलब ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से दीन ख़त्म नहीं हो गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से दीन जिंदा है। इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बंदगी की दावत देने के लिए नहीं आए थे, वो रब की बंदगी की दावत देने के लिए आए थे। तो लिहाजा आपकी वफ़ात हो चुकी तो आपके दिए हुए मैसेज, आपके पैगाम और आपकी दावत पे कायम रहो और आपके दीन को मजबूती से थामे रहो। हजरात, पीर के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मंगल के रोज़ गुस्ल दिया गया। और सहाबा ने क्यों ताक़ीर हुई? इसलिए कि सहाबा ने ज़रूरी समझा कि प्यारे नबी की तदफीन से पहले खिलाफत का मसला हल हो जाए, प्यारे नबी की तदफीन से पहले खिलाफत का मसला हल हो जाए, आपकी तदफीन से पहले ये तय हो जाए कि आपके बाद बहिसीत खलीफा आपकी जगह कौन लेगा। इसलिए कि ये उम्मत बग़ैर खलीफा के जी नहीं सकती, बग़ैर इमाम के जी नहीं सकती, बग़ैर हाकिम के जी नहीं सकती, बग़ैर रहबर के जी नहीं सकती, बग़ैर रहनुमा के जी नहीं सकती। इज्तिमाइयत को कायम रखने के लिए हाकिम वक्त ज़रूरी है, बादशाह वक्त ज़रूरी है, अमीर वक्त ज़रूरी है, रहनुमा ज़रूरी है, रहबर ज़रूरी है। इसीलिए सहाबा ने पहले खिलाफत के मसले को हल किया और सारे सहाबा ने मुत्तफ़िक़ होकर अबू बकर सिद्दीक़ को मुंतखब किया। और सहाबा ने कहा कि जिस अबू बकर को प्यारे नबी ने अपनी ज़िंदगी में अपनी जगह इमामत के लिए खड़ाया हो, अपने मुसल्ले पर अपनी जगह इमामत के लिए खड़ाया हो, उसी अबू बकर को यह हक़ पहुँचता है कि नबी के बाद नबी की कुर्सी पर बैठने का भी हक़ उसी अबू बकर को है।
نبی کے مقام پہ کھڑے ہونے کا حق جس ابو بکر کو ملا، نبی کی کرسی پہ بیٹھنے کا حق بھی اسی ابو بکر کو ملنا چاہیے۔ خلیفے کا انتخاب ہوا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ آپ کو غسل دینے کی بات ہوئی، صحابہ کہتے ہیں ہم سوچنے لگے کیسے غسل دیا جائے۔ انجرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما نجرد موتانا، کہ جس طرح ہم اپنی کسی میت کو غسل دیتے ہیں، کپڑے نکال کر پوری طرح سے برہنہ کر کے ایک چادر سے ڈھانپ کے غسل دیتے ہیں، کیا اللہ کے نبی کو بھی ویسے ہی غسل دے؟ مشورہ ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں اچانک جتنے صحابہ مشورے میں تھے سب پر ایک طرح کی غنود کی طاری ہوئی اور کمرے کے کونے سے آواز آئی کہ نبی کو اسی حالت میں غسل دو کہ ان کے کپڑے نہ نکالے جائیں، ان کا لباس انہی پر رہے۔ چنانچہ آپ کا لباس غسل دیتے وقت نکالا نہیں گیا، اسی حالت میں آپ کو غسل دیا گیا۔ غسل کے بعد مسئلہ آیا کہ آپ کے لیے سادی خبر بنائی جائے یا بغلی خبر بنائی جائے، سادی خبر بنائی جائے یا بغلی خبر بنائی جائے۔ صحابہ نے کہا ہم استخارہ کرتے ہیں، اللہ سے استخارہ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ دونوں صحابہ کو بولے، ایک صحابی سادی خبر بنانے میں مشہور تھے اور ایک صحابی بغلی خبر بنانے میں مشہور تھے۔ کہا دونوں کو بلاتے ہیں، جو پہلے آئے گا وہ اپنی خبر بنائے گا۔ دونوں کو بلایا گیا، وہ صحابی پہلے آئے جو بغلی خبر بناتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغلی خبر بنائی گئی۔ مسئلہ آیا کہ پیارے نبی کو کہاں دفن کیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ حدیث سنائی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی اور پیغمبر کے سلسلے میں یہ معمول ہے کہ نبی کا انتقال جس جگہ ہوتا ہے نبی کو وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ، کمرہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخری سانس لی تھی، طے ہوا کہ وہی کمرہ آپ کا مدفن ہوگا، آپ کا مقبرہ ہوگا صلوات اللہ وسلام علیہ۔ اور اس طرح مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے خواب کی تعبیر کا پہلا حصہ پورا ہوا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی زندگی میں خواب دیکھا تھا، ان کی گود میں 3 چاند آ گرے ہیں، ان کی گود میں 3 چاند آ گرے ہیں۔ یہ خواب حضرت عائشہ نے دیکھا تھا۔ پیارے نبی کی قبر جب ان کے کمرے میں آ گئی تو 1 چاند آ گیا، بعد میں ابو بکر اور عمر آ گئے، باقی 2 چاند آ گئے، ان کے کمرے میں 3 قبریں آ گئیں۔ یہی تعبیر تھی ان کی اس خواب کی جس میں انہوں نے دیکھا تھا کہ ان کی گود میں 3 چاند آ گرے۔ حضرات، پیارے نبی کی نماز جنازہ، پیارے نبی کی نماز جنازہ کسی نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائی، امام بن کر نہیں پڑھائی، اس لیے کہ کسی کو ہمت نہ تھی، کسی کو جرت نہ تھی، کسی کے اندر اتنا حوصلہ نہ تھا کہ وہ امام بن کے پیارے نبی کی نماز جنازہ پڑھا تھا۔ لوگوں نے علیحدہ علیحدہ الگ الگ نماز پڑھی، الگ الگ نماز پڑھی صلوات اللہ وسلام علیہ۔ پہلے آپ کی نماز آپ کے گھر والوں نے پڑھی، آپ کے گھر والے جب حجرے سے باہر نکلے نماز پڑھ کر، مہاجر صحابہ باری باری گئے، وہ پڑھ کر آئے۔ مہاجرین پڑھ چکے، انصاری صحابہ داخل ہوئے، انہوں نے باری باری نماز ادا کی، وہ باہر آئے۔ پھر خواتین داخل ہوئیں، انہوں نے باری باری نماز پڑھی، وہ باہر آئیں۔ پھر بچے داخل ہوئے، انہوں نے باری باری نماز پڑھی۔ اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دیکھنے کی بات یہ ہے، آپ کا انتقال ہوا پیر کے روز اور آپ کی تدفین ہوئی چہارشنبے کی رات۔ پیر کا پورا دن گزرا، رات پوری گزری، منگل کا پورا دن گزرا، چہارشنبے کی رات کے آخری پہر، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کسی بھی لاش کو اگر اتنا وقت رکھا جاتا ہے لاش سڑ جاتی ہے، بدبو شروع ہو جاتی ہے، لیکن صلوات اللہ وسلام علیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش جیسی کی ویسی تازہ تھی۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے تھے لقد طاب حیا ومیتا، پیارے نبی زندگی میں بھی طیب تھے، آپ مر کر بھی طیب رہے، زندگی میں بھی آپ پاک باز تھے، وفات پا کر بھی آپ پاک باز رہے۔ یہ بات کیوں ارشاد فرمائی؟ کوئی بھی انسان جب انتقال کرتا ہے، کوئی بھی انسان مرے، کوئی بھی انسان انتقال کرے، انتقال کے بعد اس کے پیٹ سے غلاظت نکلتی ہے،
انتقال کے بعد انسان کے پیٹ سے غلاظت نکلتی ہے اور ہر انسان کے پیٹ سے نکلتی ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پیارے نبی کے پیٹ سے کوئی غلاظت نہیں نکلی، آپ طیب تھے، وفات پا کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے طیب رہے، آپ کی زندگی بھی پاک باز تھی اور آپ کی وفات بھی جو ہے سبحان اللہ پاکیزگی کا نمونہ تھی۔ حضرات پیارے نبی کی وفات بہت عظیم سانحہ، بہت بڑا حادثہ، انسانیت کے لیے بہت بڑا خسارہ، بہت بڑا خسارہ اس حیثیت سے پیارے نبی کی وفات کے بعد ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما غالباً ام ہانی یا ام ایمن تھیں، ان کے گھر گئے، رو رہی تھیں۔ ابو بکر و عمر نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ اللہ کے نبی کے لیے اللہ کے پاس جو نعمتیں تھیں وہ بہت بہتر ہیں۔ اللہ کے نبی اللہ کے پاس چلے گئے تو انہوں نے جواب دیا میں نبی کی وفات پہ نہیں رو رہی ہوں، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ نبی کی وفات سے آسمان سے جو وحی آیا کرتی تھی وحی کا وہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا۔ وحی الہی کا نزول بہت بڑا خیر تھا، بہت بڑی برکت تھی، نبی کی وفات سے وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ انسانیت کا بہت بڑا خسارہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اور آپ کی وفات کا غم، آپ کی وفات کا رنج کسی بھی انسان کی وفات سے بڑھ کر ہے۔ اسی لیے حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ لوگوں تم میں سے کسی کے عزیز کا انتقال ہو جائے، تم میں سے کسی کے رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، غم ہو رنج ہو تو لوگوں میری وفات کے رنج کو یاد کر لو، میری وفات کے غم کو یاد کر لو، میری وفات کے دکھ کو یاد کر لو، تمہارے عزیزوں تمہارے رشتہ داروں کے وفات کا غم ہلکا ہو جائے گا، کم ہو جائے گا۔ حضرات اس طرح پیارے نبی کی یہ پاکیزہ زندگی، یہ مثالی زندگی، یہ نمونے والی زندگی، یہ اسوے والی زندگی، یہ قدوے والی زندگی ختم ہوتی ہے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج سے 23 دن پہلے جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا اور آج وہ ختم ہو رہا ہے، اور یہ مناسبت بھی ملاحظہ کیجئے کہ نبوت کی کل زندگی نبی بننے کے بعد آپ 23 سال زندہ رہے، اور ہماری جو محاضرات اور لیکچرز ہوئے یہ بھی مکمل 23 دن میں ہوئے ہیں، فللہ الحمد۔ حضرات میں اس موقع سے بہت شکر گزار ہوں اس مسجد ابراہیم خلیل اللہ کے ذمہ داران، صدر، سیکریٹری اور تمام ٹرسٹیان کا، اور IIC اسلامک انفارمیشن سینٹر کے تمام ذمہ داروں کا۔ آپ لوگوں نے اس پروگرام کو ترتیب دے کر، اللہ اکبر، پتہ نہیں آپ کے اندر کیا خلوص تھا، کس جذبے سے آپ لوگوں نے پروگرام رکھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ بہت کامیاب پروگرام آپ نے کیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے جن جذبات کو لے کر یہ پروگرام کیا ہے، اللہ آپ کے جذبات کو قبول فرمائے، اور میں سب سے پہلے یہ دعا کروں گا کہ اللہ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، سب سے پہلے کہنے والے کو، پھر منتظمین کو، اللہ ہم سب کو اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ اگر اخلاص نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، ہمارے یہ سب کام بیکار ہو جائیں گے۔ اور خصوصاً حضرات میں نے شروع سے دیکھا بعض نوجوان ذمہ داروں میں اس طرح آگے بڑھ چڑھ کر انہوں نے اپنا وقت، اپنی محنت، اپنی دولت، اپنا پیسہ سب کچھ اس پروگرام کے پیچھے خرچ کیا۔ میں خصوصاً ان کے حق میں بھی دعا کروں گا کہ رب العالمین ان کے ان تمام محنتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کے ماں باپ، ان کے والدین کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے ان کی ایسی تربیت کی کہ انہوں نے اپنی دور اندیشی سے ایسا الحمدللہ ایک بہترین پروگرام منعقد کیا۔ اور میں تمام حاضرین کا، شرکاء اجلاس کا اور ہماری ماؤں بہنوں کا، آپ سب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں تو واللہ سمجھ رہا تھا 23 دن کی یہ مدت بہت طویل مدت ہے، میں تو شروع میں جب 23 دن کی بات ہوئی تو لوگ پتہ نہیں آئیں گے، رہیں گے، سنیں گے، بور ہو جائیں گے، لیکن واللہ ہم نے دیکھا پہلے دن سے جو تعداد رہی آخری دن تک وہ تعداد برقرار رہی، اور اکثر چہرے وہ ہیں جو بلا ناغہ آتے رہے، یا کم از کم اکثر دن تو آتے رہے۔ ہماری مائیں بہنیں بھی بڑے جذبے کے ساتھ آتی رہیں، اور ہم نے سنا کہ خواتین اتنی تعداد میں آئیں کہ ان کے لیے وہاں بیٹھنے کے لیے جگہ نہ رہی۔ یقیناً پیارے نبی سے آپ کی یہ محبت کی دلیل ہے۔ یہ ہمارا یہ پروگرام جو کامیاب ہوا ہے، کامیابی کے پیچھے یہ ایک ہی راز ہے
کہ جس شخصیت کے حوالے سے پروگرام ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخصیت سے ہماری اور آپ کی سچی محبت ہے، ہماری اور آپ کی سچی محبت ہے، اور نبی کی پیروی کا سچا جذبہ ہے جو شاید اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منتظمین اجلاس کے ان جذبات کو شاید قبول کیا ہے کہ رب العالمین نے اس پروگرام کو کامیابی کے ساتھ اختتام تک پہنچایا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں، اور جیسے میں نے کہا، یہاں میں نے ایسے نوجوان دیکھے اور ایسے مصلی دیکھے، ایسے سامعین دیکھے جنہوں نے بڑا خلوص دیا اور بڑی محبتوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں کو قبول فرمائے۔ دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سیرت رسول کے سانچے میں اپنی عملی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، ہماری زندگی کا ایک ایک کام اسوہ رسول کی روشنی میں سنت رسول کے مطابق ہو جائے۔ اور ساتھ ہی میری یہ تمنا ہے، میری آرزو ہے کہ جس طرح اس سال ہم جمع ہوئے، ہماری آئندہ چھٹی میں بھی اللہ کرے کہ اسی طرح کا کوئی پروگرام لے کر ہم اس مقام پر جمع ہو سکیں۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔